ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 19 بچوں کا باپ ہوں۔ اب تو مولوی بھی بولتے ہیں کہ بچے بند کرا لو، بولنے دو مولویوں کو، آپ کے بچے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ روزی دے رہا ہے، میاں بیوی مل کے خوشی خوشی پال رہے ہیں، تو دوسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ رزق کم ہو جائے گا فیوچر میں، یہ تکلیف ہو رہی ہے نا، تو ان سے کہیں کہ جب اتنے کروڑوں لوگوں کا رزق کم نہیں ہوا تو 19 کے اضافے سے کوئی کم نہیں ہوگا، سمجھتے ہو؟ اور بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ تعالیٰ پہلے ڈال کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا رزق کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے۔ لوگ پھر وہی لبرل لوگ وہی فضول بکواس کرتے ہیں کہ صرف دودھ ہی تھوڑی ہے، بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، ان سب کے جواب میں بہت ڈیٹیل سے بار بار دے چکا ہوں۔ صحابہ میں تو بہت ملتا ہے ہمیں، حضرت خالد بن ولید کے 40 بچے تھے، سمجھتے ہو نا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کے عمر میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد میں اتنی برکت دی کہ 100 بیٹوں کو میں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھا ہے، سمجھتے ہو؟ بیٹیاں اس کے علاوہ، تو اتنے اللہ نے ان کو اولادیں دی تھیں، کھا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے، بڑے بھی ہو رہے تھے۔ میں تو ایسے گھروں میں گیا ہوں، ان کے تو 19 ہیں، تھوڑے کم ہیں، ایسے گھر میں گیا ہوں جس باپ کے 30 بچے۔ میں نے اکثر واقعہ بتایا نا کہ میرے سے ایک طالب علم ملنے کے لیے آیا، مجھے کسی نے بتایا کہ استاد جی اس کلاس میں ایک بچہ ہے جس کے 29 بہن بھائی ہیں، تو میں نے کہا لے آؤ، میرا خیال تھا کہ خوراک نہیں ملی ہوگی، سارے سکڑ گئے ہوں گے خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ جب آیا تو لال ٹماٹر اور ماشاءاللہ قداور، تو کہہ رہے ہم تو ماشاءاللہ 15 لڑکے 15 لڑکیاں، تو سب کھا پی رہے ہیں۔ میں نے کہا یار میں تمہارے گھر جا کے دیکھوں گا کہ ماشاءاللہ یہ 30 بہن بھائی کیسے پل رہے ہیں یار۔ تو ان کے گھر میں راشن آتا تھا، وہ ٹرالی نہیں ہوتی، وہ جو جس سے مٹی نہیں پھینکتے ہم، وہ کیا کہلاتے ہیں، بال جو بھی ہوتی ہے، ہاتھ والی جو ریڑھی ہوتی ہے نا، اس سے ان کے گھر میں راشن آتا تھا۔ اچھا یہ جو 19 بچے ہوتے ہیں، یہ 30 ہوتے ہیں، یہ ایک دم 30 برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں ہو جاتے۔ جب 30واں ہوتا ہے تو پہلا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اچھی خاصی ایج ہو چکی ہوتی ہے، تو ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ درازوں سے بچے نکل رہے ہیں تیتے سے یوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو سارے، تو پھر ان کے گھر پیسہ بھی بہت۔ میں نے کہا اچھا اصل میں اتنا پیسہ ہے نا تبھی یہ 30 بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے مفتی استاد جی، مجھے استاد جی کہتے تھے نا، ایسا نہیں ہے، بچے پہلے ہوئے ہیں، پیسہ بعد میں آیا۔ میں نے کہا ایکچولی ذرا بتا دینا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا 30 بچوں کے بعد پیسہ کیسے آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ابا کی ایک چھوٹی سی شاپ تھی، بچے جو بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا گیا نا، ابا نے شاپ میں دکان میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ بیٹیاں نہیں کماتی، بیٹیاں گھر میں بیٹھتی ہیں، بیٹے جیسے بڑے ہوتے گئے ابا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہوتے ہمارا بزنس دبئی تک پھیل گیا ہے، سمجھ میں؟ تو اولاد زیادہ ہونے سے رزق کم نہیں ہوتا، رزق کیونکہ بچہ 2 پیٹ بھرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے گھر میں آمدن بولو آتی گئی، اور جب پہلا بالغ ہوا بڑا ہوا تو اس وقت تھوڑی 30 تھے، بھائی اتنی جلدی 30 ہو ہی نہیں سکتے نا، اللہ کے ابھی تو ایک نظام ہے۔ تو وہ تو بڑے ہوتے گئے اور مارکیٹ میں نیا ورژن آتا گیا، تو نیا ورژن آتا گیا، مارکیٹ میں آتا گیا، ہوتے ہوتے کہتے ہیں جب اتنے ہمارے جب کاروبار بڑھتا گیا تو اتنی ریل پیل ہو گئی، ملازمین کو رکھو وہ خود آدھی دکان کھا جاتے ہیں، اولادوں کو رکھو تو وہ باپ کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں۔ کہہ رہے اب یہ حساب کتاب ہو گیا کہ دبئی میں اور شارجہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اتنا بزنس پھیل چکا ہے کہ ہم نے ابا کو بٹھا دیا گھر میں، ابا اب آپ نے نہیں کمانا۔ میں نے کہا ویسے بھی یار 15 بیٹے تو اگر روزانہ ریڑھی بھی لگائیں اور روزانہ 100 روپے بھی ابا کو دے دیں تو 15 کو 100 سے ضرب دے دو، کتنے بن گئے؟ 1500۔ تو 1500 روپے تو ابا کی روز کی ویسے ہی خامخواہ کی دہاڑی بن جائے گی، ریڑھی بھی لگائیں۔ بزنس اتنا ان کا دنیا میں پھیلا کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابا کو انہوں نے بٹھا دیا گھر میں، آپ نے نہیں کمانا ہے، ہم جب ہیں کمانے والے۔ اور جو مجھے بتا رہا تھا نا یہ کارگزاری، ابا نے اس کی بھی شادی کر دی، نہیں اسپیڈ رک نہیں رہی ہے صحیح ہے نا؟ وہ بالغ ہوا ابا نے، اچھا اس کے پاس میں نے بڑے مہنگے موبائل دیکھے، میں نے کہا یار اتنا مہنگا، اس نے کہا یار میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے۔ اچھا ان کے ہاں کیا ہے، تجارت بھی چل رہی ہے، ایجوکیشن، کچھ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، تبلیغ میں سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ پیچھے گھر کو سپورٹ کرنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے اتنے ہیں کہ تبلیغ کا کام بھی زندہ ہے، اور مدرسے میں 2-4 بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھی وقف کر دیا، اور بزنس بھی کر رہے ہیں۔